بسم الله الرحمن الرحيم. وعن يعيش بن تخبة الغفاري رضي الله عنه قال قال أبي بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال فنظرت فإذا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت یعیش بن تخفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے بیان فرمایا کہ ایک دن میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا. اچانک ایک آدمی نے مجھے اپنے پاؤں سے حرکت دی اور کہا کہ یہ لیٹنے کی کیفیت اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، یعنی اس طرح لیٹنا اللہ کو ناراض کرنا ہے. تو فرماتے ہیں جب میں نے اس طرف نظر دوڑائی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یعنی کہ شریعت نے ہمیں اٹھنے بیٹھنے لیٹنے چلنے پھرنے ان سب چیزوں کی رہنمائی کی ہے، یہاں تک کہ یہ لیٹنا اس انداز میں کہ الٹا ہو کر کہ پیٹ زمین سے لگا ہوا ہو اور پشت آسمان کی طرف ہو، جس کو الٹا لیٹنا کہتے ہیں. تو یہ لیٹنا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو ناراض کرنے کا طرح لیٹنا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ 4 طرح کا لیٹنا ہوتا ہے. ایک تو بالکل چت لیٹنا کہ سینہ آسمان کی طرف ہو، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی لیٹتے تھے لیکن اس میں دائیں پاؤں کے اوپر بایاں پاؤں ہوتا تھا، یوں دایاں پاؤں اوپر ہوتا تھا بایاں پاؤں نیچے، چت لیٹے میں. اور کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح لیٹتے تھے کہ کھلی جگہیں ہوتی تھی، وہ آسمان پر اور چاند تاروں پر غور کرتے تھے اور اس کو سوچ کے پھر اللہ کی بڑائی سوچتے تھے. تو ظاہر بات ہے انسان کھلی جگہ پر ہوتا ہے تو اس طرح لیٹ سکتا ہے تاکہ آسمان پر چاند ستارے سیارے ان کو دیکھے اور یہ کہے کہ بھائی جب اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے بڑے بڑے ہیں، ان کا بنانے والا اللہ کتنا بڑا ہوگا. تو یوں لیٹنا کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام یوں عموماً لیٹا کرتے تھے چت. اور دوسرا لیٹنا ہے بائیں طرف، الٹی طرف کروٹ پر. یہ عموماً بادشاہوں کا لیٹنا ہوتا ہے یا متکبرین کا لیٹنا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مستقل لیٹنا اور سنت ہے وہ دائیں طرف ہے، سیدھی کروٹ پر. اور چوتھا لیٹنا یوں الٹا ہو کر ہے، یہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے اور شیطان کا لیٹنا ہے. شیطان اس طرح سوتا ہے الٹا ہو کر، یعنی جس کام سے شریعت منع کرتی ہے شیطان وہی کام کرتا ہے نا. اب شریعت نے منع کیا ہے عید میں روزہ نہ رکھو، لیکن شیطان کا عید والے دن روزہ ہوتا ہے. تو یہ الٹا لیٹنا یہ شیطان کا لیٹنا ہے. تو حضرت یعیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے بیان کیا میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا اور الٹا ہو کے لیٹا ہوا تھا کہ کسی شخص نے اپنے پاؤں سے مجھے حرکت دی اور فرمایا کہ ان هذه ضجعۃ یبغضها اللہ، یہ لیٹنا اللہ کو ناراض کرنا ہے، اس طرح نہ لیٹو. تو میں نے جب ادھر دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو پتہ چلتا ہے کہ لیٹنا بیٹھنا سونا ہر چیز میں اتباع سنت کی پیروی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی پیروی ہو. اب اگلی روایت جو ہے وہ سونے سے پہلے جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی وعید پر ہے. اور اس کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قعد مقعدا لم یذکر اللہ تعالی فی کانت علیہ من اللہ تعالی ترۃ، کہ اگر کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور وہاں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو اللہ کی طرف سے حسرت ہوگی، یعنی یہ مجلس اس کے لیے وبال ہوگی یا یہ مجلس اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوگی. تینوں معنی ٹھیک ہیں.
اور فرمایا وَمَنِ اسْتَجَعَ مَسْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى تِرَةٌ، اور جو شخص لیٹنے کے لیے سونے کے لیے لیٹا اور اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اس حدیث شریف میں دو کاموں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک، کسی مجلس میں انسان بیٹھا اور وہاں اللہ رسول کا ذکر ہی نہ ہو، بس دنیا ہی دنیا ہو، ادھر ادھر کی اونٹ پٹانگ ہو اور یہاں وہاں کی ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، نبی پر درود نہ ہو، قیامت کے دن حسرت و افسوس کا سبب ہوگی۔ آج ہم اپنی مجلسیں دیکھ لیں، رات کو کسی ہوٹل پہ بیٹھ گئے یا کسی جگہ بیٹھ گئے، گیدرنگ لگتی ہے نوجوانوں کی، دوستوں کی، اس میں کسی ایک جگہ بھی کوئی دین کی بات آتی ہے، کوئی اللہ کا نام آتا ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں نا کہ اس طرح کی مجلس میں تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کر لیا کریں۔ ایسی کوئی بھی بات گھما کر، ایسی بات کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو سارے ہی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں گے، تو ایک دفعہ تو یہ ذکر اور وہ نبی پر درود ہو جائے گا، تو کم از کم انشاءاللہ یہ مجلس حسرت و افسوس کا سبب تو نہیں بنے گی، اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بنے گی۔ اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو آپ خود وہاں بیٹھ کر اپنا ذکر کر لیں، تھوڑی دیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ لیں۔ تو آج یہ دیکھ لیں، یہ مجلس چاہے جس ٹائپ کی بھی ہو، آپ کسی جگہ ہال میں بیٹھ گئے اور ابھی ٹیبل پہ کھانا نہیں لگا، پہلے سے ہو جاتا ہے، پھر 4 5 10 آدمی ایک ٹیبل پر، تو وہاں گپیں شروع ہو جاتی ہیں، تو وہاں بھی بیچ میں اللہ رسول کی بات لے آئیں تاکہ یہ مجلس قیامت کے دن حسرت و افسوس کا سبب نہ بنے۔ کوئی ذکر اللہ کا کر لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ لیں، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اگر کسی مجلس میں اللہ اور رسول کا ذکر نہ ہو۔ کہ ایک مسلمان ہے، وہ کسی جگہ بیٹھے اور اللہ کی بات نہ کرے، وہ کسی جگہ بیٹھے اپنے نبی کی بات نہ کرے، تو پھر یہ کیسا مسلمان ہے؟ اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے۔ یہ خاص کر ہمارے جو وہ ساتھی جو اکثر گیدرنگیں لگا کے بیٹھتے ہیں، مجلسیں لگا کر بیٹھتے ہیں، رات کو اتنی دیر ہوٹلوں پر گپے لگاتے ہیں، تو اس چیز کا ذرا دیکھ لیں کہ ہماری محفل میں، ہماری مجلس میں اللہ اور رسول کا نام آتا ہے، اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا تو بہت خطرے کی بات ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب۔ ایک دوسرا فرمایا وَمَنِ اسْتَجَعَ مَسْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ، کوئی شخص سونے کے لیے لیٹے اور پھر اللہ کا ذکر نہ کرے، تو اب ایسے شخص سے بھی کانت علیہ من اللہ تعالی ترۃ، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوگی۔ یعنی سو رہا ہے تو یہ سونا موت ہے، ایک طرح یہ نیند موت کی بہن ہے بھائی، یہ مرنے والا ایک طریقے سے ہے، یہ نیند موت کی ایک کیفیت ہے۔ جب اسے اس ٹائم اللہ کا ذکر یاد نہیں رہتا تو حقیقی موت کے وقت یہ کیسے کلمہ پڑھے گا؟ حقیقی موت کے وقت اسے کیسے اللہ یاد آئے گا؟ تو رات کو سوتے ہوئے ذکر ہو اللہ تعالیٰ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہ آ رہی ہوتی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور جس کو نیند نہیں آتی وہ ذکر کرتے رہا کرے، درود شریف پڑھتے رہا کرے، انشاءاللہ العزیز نیند آ جائے گی اس کی برکت سے۔ تو رات کو سوتے ہوئے تھوڑا بہت ذکر ضرور ہو۔ رات کو سونے کی دعائیں ہیں مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قدم قدم کی دعائیں نا، آپ دیکھیں اتنا اہتمام فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کروٹ اگر چینج کرتے، یوں چت لیٹے ہوئے تو اب دائیں طرف ہونے لگتے، تو کروٹ لیتے لیتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ یہ دیکھیں کتنا مزہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے کہ اس موقع پر بھی اس کو یاد ہے کہ یوں کروٹ چینج کرتے ہوئے یہ دعا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دائیں کروٹ پہ لیٹ کر اپنے رخسار پر ہاتھ رکھتے تھے، اس کی الگ دعا ہے، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ یہ دائیں کروٹ پہ لیٹتے ہوئے اپنے رخسار پہ جب ہاتھ رکھتے تھے نیچے،
اس کی الگ دعا ہے، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ چنانچہ پھر اللہم بسمک اموت و احیا، یہ ایک الگ دعا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی رات کو سونے کی بہت ساری دعائیں، اور کچھ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے۔ چنانچہ اس دعا کا اس وظیفے کا اہتمام ہو۔ اللہ تعالی ایک تو دن بھر کے کاموں کی تھکاوٹ سے آپ کو بچائیں گے، اور دوسرا اگر آپ کا کام بہت وسیع ہے نا، مثلا آپ کسی آفس کے باس ہیں، بڑے ہیں، اب آپ کو عملہ صحیح مل جائے گا، لوگ ایماندار مل جائیں گے، آپ کا کام تقسیم ہو جائے گا، آپ کے کام میں بڑی آسانی ہوگی۔ اور یہ وظیفہ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ جب وہ اپنی دکھڑا رکھ کے گئیں اللہ کے نبی کے پاس، اور پتہ چلا ان کے پاس غلام آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، دیکھا رش ہے تو واپس آ گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں خود تشریف لائے، بیٹا خیریت سے آنا ہوا؟ میں نے دیکھا تھا، کہا ادھر مرد اتنے تھے کہ مجھے حیا آئی، میں واپس آ گئی۔ یہ شرم و حیا والی عورت کی پہچان ہے کہ مردوں میں جاتے ہوئے بھی شرم آئے، اور آج تو دھڑلے سے۔ تو فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہ ابا جان یہ دیکھیں ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے ہیں، کپڑے میلے رہتے ہیں، حسنین کو بھی سنبھالتی ہوں، گھوڑے کے لیے چارہ بھی خود تیار کرتی ہوں، کھجور کی گٹیاں بھی گھوڑے کے لیے خود پیستی ہوں، علی کی خدمت بھی کرنی ہوتی ہے، جھاڑو بھی خود دیتی ہوں، آٹا بھی خود گوندتی ہوں، روٹی بھی خود پکاتی ہوں، سالن بھی۔ اتنا دکھڑا رکھا اپنا بیٹی نے۔ تو غلام آپ کے پاس کافی سارے آئے ہوئے ہیں، تو مجھے علی نے کہا کہ آپ جاؤ بس ایک غلام لے لو، کام تقسیم ہو جائے گا، اس لیے آئی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا فاطمہ، رات کو سوتے ہوئے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلام سے بہتر ہے۔ اتنی خوش ہوئیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کہتے ہیں کہ ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ بھائی یہ تو کام، پھر اس کے فوائد اتنے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے ماتحت رہے گی، فرما بردار رہے گی۔ اس کا یہ مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تھکاوٹ نہیں ہوگی، تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی کاموں میں، دوسرا آپ کے کام تقسیم ایسے ہو جائیں گے، ایسے ایماندار لوگ آپ کو مل جائیں گے، ایسے ایماندار قسم کے ساتھی آپ کو مل جائیں گے، یا اولاد ایسی فرما بردار ہوگی، بیوی ایسی فرما بردار ہوگی کہ جو آپ کے کاموں میں آسانیاں ہوں، جو آپ کی تھکاوٹ کا سبب نہ بنے بلکہ آپ کی تھکاوٹ دور کرنے کا سبب بنیں گی۔ اس وظیفے میں اتنی جان ہے، لیکن غلام نہیں دیا نبی نے۔ پھر وہی بات ہے جو میں کہا کرتا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں نا، حضرت فاطمہ گئی تھیں اور کہا تھا فدق کا باغ میں سے حصہ دیں، نبی کی بیٹی کو رخصت کر دیا ابو بکر نے، اور باغ نہیں دیا اور یہ نہیں دیا۔ اول تو وہ گئی نہیں، کسی کو بھیجا، لیکن جب یہ انہوں نے پتہ چلا کہ جناب کہ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت نہیں ہوتی۔ انبیاء کا مال و درہم و دنانیر وراثت نہیں ہے، ان کی وراثت علم ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث پتہ چلی، تو چنانچہ وہ خوش ہوئی ہوں گی یا ناراض ہوئی ہوں گی؟ تو جو یہ کہتے ہیں ابو بکر نے بیٹی کو دیا نہیں، نبی کی باغ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، حدیث سنا کے رخصت کر دیا، ان سے کہو نبی نے غلام دیا تھا، نبی بیٹی دکھڑا رکھ رہی ہے، ابو بکر کے آگے تو انہوں نے دکھڑا بھی نہیں رکھا، یہ اپنے پورا دکھڑا رکھ رہی ہیں۔ یہ دیکھیں ابا جان ہاتھوں کے گڑے، یہ دیکھیں کپڑوں کا حال، اتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے، پورا دن کام کرتی ہوں، لیکن والد نے، نبی نے دنیا نہیں دی، حدیث سنا کے رخصت کیا۔ صدیق اکبر نے بھی حدیث سنا کے رخصت کیا ہے۔ تو اس لیے یہ وظیفہ تو رات کو سوتے ہوئے ذکر ہو، خاص کر سورہ ملک ضرور پڑھا کریں، سورہ سجدہ، سورہ ملک، یہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک، یہ جو سورہ سجدہ اور سورہ ملک دونوں پڑھتے ہیں نا رات کو، تو ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ایک بندے کو کہا جائے گا جاؤ بھائی جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے،
وہ کہے گا وہ جو ہم دنیا میں سنتے تھے قیامت کے حشر کا میدان میں اتنی ہولناکی ہوگی، اتنی گرمی ہوگی، افرتف، وہ کب ہے؟ وہ ختم ہو گیا وہ سلسلہ، وہ تو دیکھا ہی نہیں۔ فرشتے کہیں گے جا اپنا کام کر بھائی، رات کو روز سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھتا تھا اس لیے تجھے اس کا پتہ بھی نہیں چلا ہے، اگر وہ نہیں پڑھتا پھر تجھے پتہ ہوتا کہ جن کے ساتھ ہوا ہے ان کا کیا حال ہو رہا ہے۔ یعنی کہ اس کو ایسا کہا جائے گا چل بابا اپنا کام کر، تو روز یہ پڑھتا تھا تو یہ پڑھتا، اس کے ساتھ تھوڑی قیامت کی ہولناکیوں کا معاملات ہوں گے، اس کے ساتھ قیامت کی ہولناکیوں کی سختیاں تھوڑی ہوں گی، اور تو نور کے ممبروں پہ بیٹھ کے تفریح کر رہے ہوں گے، لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے اور یہ مزے کر رہے ہوں گے۔ تو سورہ سجدہ، سورہ ملک، اور نہیں تو سورہ ملک، اپنے بچوں کو پابند کرو، بیگم کو پابند کرو، سب کو اپنے گھر کی فیملی کو کہے جی سورہ ملک ضرور پڑھے، سورہ سجدہ بھی ہو تو بہت اچھا ہے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں رات کو سورہ یاسین بھی ہے، سورہ سجدہ بھی ہے، سورہ ملک بھی ہے، یہ ساری صورتیں ہیں۔ بہرحال اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اور کچھ نہیں، تھوڑا سا ذکر کر لو بھائی، یہ 33 بار والا تو کرو نا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سویا، رات کو سونے کے لیے لیٹا اور اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس نے ناراض کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے آدمی یہ ذکر کرے، کوشش ہو وضو کر کے سوئیں، طہارت کے ساتھ۔ ایک روایت میں ہے کہ رات کو طہارت کے یعنی وضو کر کے سوئے آدمی، جو شخص وضو کر کے سوئے گا رات میں جس ٹائم اس کی آنکھ کھلے اس وقت جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ رات کو وضو کر کے سونے کی برکت ہے۔ یعنی قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ بتایا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو ایک تو وہ دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ایک وضو سے پہلے ایک دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ عموماً چوتھا کلمہ کہلاتا ہے، ذرا مختصر، آپ بھی عمل کریں، اٹھیں فجر کے وضو سے پہلے یہ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی۔ یعنی چوتھا کلمہ پہلے ہو جائے، تیسرا بعد میں ہو جائے، اور اس کے بعد اللہم اغفر لی۔ یہ وضو سے پہلے کا ذکر کی سنت ہے۔ اور اس کے فضیلت کیا ہے کہ جب یہ شخص فجر پڑھے گا اللہ اس کی فجر کو قبول فرمائے گا، اور اس کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ کیونکہ یہ اتنا آسان عمل تو نہیں ہے نا، صبح آدمی ہوتا ہے کہتا ہے یار ابھی دماغ کام نہیں کر رہا، لیکن اس وقت بھی اس کا اللہ یاد ہے، تو اللہ کتنے اللہ تو یہ دیکھتا ہے میرا بندہ مجھے کہاں یاد کرتا ہے، کہاں یاد نہیں کرتا۔ تو چوتھا کلمہ پہلے ہو گیا، تیسرا بعد میں، وہ چوتھا بھی مختصر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی۔ یہ پڑھ لیا وضو سے پہلے فجر کی۔ بہرحال تو رات کو سوتے ہوئے اللہ کا ذکر جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ اگلی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی حیت پر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفناء الکعبۃ محتبیا بیدیہ ہکذا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں صحن کعبہ میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ کیسے؟ اس کو عربی میں قرفصا کہتے ہیں، اس بیٹھنے کو قرفصا، کہ یوں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ گھٹنے پہلو کے بل لگے ہوئے تھے، یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اس طرح۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا ایک یہ بھی انداز ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یہاں یوں کپڑا باندھ دیا کرتے تھے رومال کے ذریعے، یہ جیسے عموماً شب جمعہ میں مدنی مسجد میں لمبا بیان ہوتا ہے 1.5-2 گھنٹے، تو ہمارے حضرات وہ اس طرح بہت سے دیکھا ہوگا آپ نے بیٹھے، یہ سنت طریقہ ہے اس طریقے سے بیٹھنا، اس کو قرفصا کہتے ہیں عربی کے اندر۔ تو کبھی انسان کافی دیر بیٹھنا چاہے تو یوں بیٹھ جائے، اور
ایک حضرت قیلہ صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کو اس طرح بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کی وجہ سے مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، یعنی عرش نشین کس طرح عاجزی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ جس کی نشست کی جگہ عرش ہے، اور وہ عرش نشین کس طرح چٹائی پر اس طرح عاجزی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنا یہ ایک طرح کا تواضع ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار زانوں ہو کے بھی بیٹھتے، کبھی ضرورت ہو تو یوں آلتی پالتی مار کے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں بیٹھنے میں تواضع مقصود تھی۔ جب کسی مجلس میں بیٹھتے تھے تو صحابہ کی طرف پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے، جیسے جناب یہ عام مجلس میں بھی ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہمارے پاؤں کسی مسلمان کی طرف نہ ہو، ہمارے پاؤں کا رخ، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متبرک کون شخصیت ہوگی؟ صحابہ تو چاہتے تھے ان کے پاؤں کا رخ ہماری طرف ہو جائے، ہمارے لیے سعادت ہے، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں بیٹھتے تھے کہ پاؤں کسی کی طرف ہوتا تھا، پاؤں پھیلا کر جو ہے وہ نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ آگے ایک مجلس ہی کے آداب کے متعلق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ نہ کرے کہ کسی آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر پھر خود اس کی جگہ بیٹھ جائے، لیکن تم مجلس میں فراخی اور گنجائش پیدا کرو۔ یہ اللہ کے نبی نے یہ عمل منع کی، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت سی جگہوں پر ہے۔ مثلاً آپ اگر کوئی ایک آدمی ہوتا ہے نا، اکثر یہ لوگ بعض مسجدوں میں اگر اس کی جگہ مسجد میں یہ ہے، اب آیا نواب صاحب 3-4 منٹ پہلے اور پہلے سے کوئی آگے بیٹھ گیا، آگے اٹھو بھائی، تم کو پتہ نہیں ہے یہ میری جگہ ہے، یہاں میں بیٹھتا ہوں، بھائی پہلے آ جاتے۔ جو پہلے آ کر جہاں بیٹھ گیا، ہاں کچھ چیزیں مخصوص ہوتی ہیں، جیسے امام کی جگہ ہوتی ہے، مؤذن کی جگہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ عام جو ان آدمی ہے، صرف مسجد کی بات نہیں کر رہے ہیں، عام جگہ پہ بھی کہ پتہ چلا کہ جناب کوئی اور بیٹھا ہوا اس کو اٹھا رہے ہیں، اٹھو، تم کو پتہ نہیں یہاں میں بیٹھتا ہوں، یا یہ یہاں میری کرسی ہوتی ہے، یا یہاں میری جو ہے وہ چیئر ہوتی ہے، تم نے یہاں کیوں؟ اس پہ کتنی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے، اور یہ چیز بھی شریعت کے اندر منع ہے کہ آپ جو ہے نا پہلے سے اپنا رومال یا مسلح رکھ کے چلے گئے، پتہ چلا جناب جگہ پکڑنے کے لیے رمضان ہے، رش ہے، یا ویسے ہی اب مغرب میں آپ نے یہاں نماز پڑھی، یہی مسلح رکھ دیا، اب بڑے مزے سے پکوڑے کھانے کے لیے چلے گئے، مغرب کے بعد خوب ڈکار شکار مار کے واپس عشاء کا وضو کر کے آئے، اور ادھر دیکھا بیچارے کوئی بیٹھ گیا تو پھر تو جنگ ہے، نہیں بیٹھا تو آ کے حضرت خود بیٹھیں گے۔ یہ ناجائز ہے، پہلے سے یوں جگہ کو اپنی جو ہے نا اس انداز میں کوئی مسلح یا وہ چیز رکھ کے چلے جانا، بھائی یہ جو چیز پبلک معاملات کی ہوتی ہے تو اس میں کسی کا ذاتی عمل دخل نہیں ہوتا کہ وہ کہے نہیں اس پنکھے کے نیچے میں ہی ہوں گا یا ادھر میں ہی ہوں گا۔ اگر آپ پہلے آ گئے تو آ جاتے ہیں نا، اب نہیں ہے تو کوئی اور۔ ہاں آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے کی جگہ ہے اور یہاں اس کو سہولت ہے، یہ آپ کا اخلاق ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر خود جگہ دے دو، حضرت آئیے، چچا آئیے، بابا جی آئیے، یہ آپ کی جگہ ہے، اگلا دعائیں بھی دے گا، خوش ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن دوسرا آ کر یہاں پر یہ نہیں کر سکتا کہ بھائی اٹھو ادھر میری جگہ ہے، اس چیز کا جو ہے وہ شریعت نے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ ایسی بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے، اور خاص کر رمضانوں میں جو ہے نا ایسا ہوتا ہے، اور اوپر تراویح میں بھی ہوتا ہے، عشاء سے پہلے ہی سیانے جا کر جو ہے نا مصلے رکھ کر آ جاتے ہیں تاکہ جناب یہاں سے بھاگیں گے اور پھر اگلی صف میں ذرا ہوا لگے گی تو پہلے سے ایسا نہیں کیا کریں۔ اچھا آگے جو ہے اسی حدیث کا ٹکڑا، اذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، جب کوئی شخص ان کی خاطر مجلس سے اٹھ کھڑا ہوتا تو وہ اس کی جگہ پر نہ بیٹھتے۔ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مطلب؟ پہلے سے ایک شخص، یعنی
حالانکہ یہ ابھی میں نے کہا نا، اگر پہلے سے ایک شخص بیٹھا ہے اور کوئی آ جائے تو اس کو جگہ دے دو تو اچھی بات ہے، نہ دو آپ کی مرضی۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بعد میں بھی آتے اور اگر کوئی ان کو جگہ دے دیتا نا، دیکھ کے حضرت وہ نہیں بیٹھتے تھے، احتیاطاً تقویٰ کہ نہیں بھائی اس روایت کے خلاف نہ ہو جائے، جو پہلے آ گیا جگہ اسی کی ہے۔ حالانکہ اس کی اجازت ہے کہ کوئی خود خوشی سے دے رہا ہے جگہ، اور ادب بھی یہی ہے، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ ہے کہ وہ اس جگہ پر بیٹھتے بھی نہیں تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اس روایت کی وعید کے اندر خدا نہ خواستہ میں داخل نہ ہو جاؤں۔ یہ تو ان حضرات کے جو ہے وہ تقویٰ تھا، اور ان حضرات کے تقوی کے اندر احتیاط تھی۔ بہرحال اگلی جو روایت ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور فرماتے ہیں قال اذا قام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدكم من مجلس ثم رجع الیہ فهو احق به، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی جگہ سے اٹھے اور پھر وہ واپس آ جائے تو اس جگہ پر بیٹھنے کا وہ زیادہ حقدار ہے۔ مثلا یہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اب اس کا وضو ٹوٹ گیا، صفوں میں تھا، بیان ہو رہا تھا، ابھی نماز میں ٹائم ہے، اب وہ اٹھ کے گیا وضو کے لیے، تو وہ جب آئے تو اس کا حق زیادہ ہے جو پہلے سے بیٹھا ہوا تھا اور عذر کی وجہ سے گیا ہے، کہ بھائی صرف، یا کبھی ایسا ہو کہ صرف یہاں سے اٹھا اور پیچھے پنکھے چلانے کے لیے گیا، اب یہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھا نا تو یہ اسی کی جگہ ہے۔ یہ کتنی پیاری تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے متعلق، کہ جب وہ عذر کی وجہ سے جا رہا ہے تو اب یہ اسی کا حق ہے۔ ہاں اگر اٹھ کے گھر چلا گیا ہے اور بڑے کھانے پینے کے لیے، اب اس کا حق نہیں ہے۔ یہ عارضی طور پر جو اٹھا ہے، یہ عموماً پاسپورٹ آفس ہو گئے، ایسی جگہوں پر جہاں پر آدمی بیٹھا ابھی اس بیچارے کا نمبر آنے والا ہے، تو اب اسے پیشاب آ گیا، وہ اٹھ کے واش روم گیا، اب ظاہر بات ہے کوئی بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو لڑے نہیں کیونکہ وہ بیٹھ گیا ہے، لیکن شریعت یہ تعلیم دے رہی ہے کہ یہ جگہ اسی کی تھی، عارضی طور پر گیا تھا تو حق اسی کا ہے کہ اسی کو واپس بٹھا دیا جائے، تو آپ کو ایک مزہ بھی آئے گا اور وہ ایک دلی سکون بھی ملے گا۔ میں پاسپورٹ آفس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں خود بہت رش تھا کھڑا، تو ایک صاحب اٹھ کے کہیں گئے ہیں، پتہ نہیں واش روم گئے یا کیا، وہ جگہ میں نے دیکھی تو بیٹھ گیا، تو تھوڑی دیر میں دیکھ رہا ہوں وہ صاحب آ رہے ہیں اور بیچارہ کھڑا ہوا ہے، میں اٹھا، میں نے کہا جی آپ یہاں، نہیں جی آپ، میں نے کہا نہیں، یہ روایت مجھے یاد آ گئی کہ جو اٹھ کے جائے کسی کام کے لیے اور جب آئے تو اس کا حق زیادہ ہے، تو چنانچہ اسے جو ہے وہ بٹھا دیا، تو ایک قلبی سکون ملا کہ یار اس سنت پہ عمل کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت اور اس بات پر عمل کا جو ہے وہ موقع مل گیا۔ آگے مجلس کے آداب میں یہ بھی ہے، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لرجل ان يفرق بین اثنین الا باذنہما، کہ دو شخصوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھو۔ دو آدمی ہیں وہاں بیٹھ کر گپیں لگا رہے ہیں، کوئی کان میں یا قریب ہو کر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، پتہ چلا آپ وہاں کے بیچ میں بغیر اجازت کباب میں ہڈی بن گئے، ان سے اجازت لے لیں، بھائی کوئی خاص بات تو نہیں ہو رہی، آ سکتا ہوں، بیٹھ سکتا ہوں، ہاں تو وہ اگر کہیں آ جاؤ بھائی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایسی بات کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ ادھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھو، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں کوئی ایسی بات کر رہے ہوں کہ تمہیں اس میں شریک نہ کرنا چاہ رہے ہوں، اور اس سے تو اچھا ہے نا کہ آ کے بیٹھ جائیں اور وہ یوں دیکھے اور کہ یار آپ تھوڑا سائڈ پہ ہم ذرا خاص بات کر رہے ہیں، اس وقت بیچارہ عجیب سا شرم والا منہ لے کے اٹھے، تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی حدیث کو یاد رکھو اور سمجھ لیں۔ تو کسی ایسی مجلس میں بغیر اجازت شریک ہونا، اس کی جو ہے وہ شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ دو آدمی کہیں باتیں کر رہے ہوں اور آپ ان کی اجازت کے بغیر بیٹھ جائیں، اور اس سے بھی جو ہے وہ منع کیا ہے کہ تین آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو دو آدمی آپس میں کان میں کھسڑ پھسڑ کر رہے ہیں اور پھر آگے سے ہنس بھی رہے ہیں، تو اب یہ تیسرا تو یہی سمجھے گا یار یہ میرے بارے میں کچھ کر رہے ہیں یا میرے متعلق کچھ کہہ رہے ہیں،
یا وہ اپنے اندر جو ہے احساس کمتری میں مبتلا ہوگا، اس سے تو بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ غالباً مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ آپ اپنے دوست بیٹھے ہوئے 3 آدمی اور آپ کے اپنا ہی وہ بھی دوست ہے، اتنے میں وہ بیچارہ پشتو جانتا نہیں ہے، آپ 2 جانتے ہیں اور یہ آپ پشتو میں شروع ہو گئے، تو اس کو تو تب بھی یہ بھی اسی طرح ہوگا جیسے آپ نے کان میں کھسڑ کی ہے، کیونکہ وہ یہی کہے گا کہ یار یہ میرے متعلق کچھ تو نہیں کہہ رہے کہ اس نے ایک دم لینگویج چینج کی، ابھی تک اردو چل رہی تھی اور پشتو شروع ہو گئی، یا پشتو بیٹھا ہوا ہے تو اس نے انگریزی شروع کر دی یا کوئی اور زبان جو وہ نہیں جانتا۔ تو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ میرے متعلق کوئی بات نہ کی ہو۔ اتنی حساس ہے ہماری شریعت دوسرے مسلمان کے دل رکھنے کے متعلق کہ اس کا کسی طرح دل نہ ٹوٹے، وہ کسی طریقے سے شرمندگی کی طرف نہ جائے، وہ کسی طرح احساس کمتری میں جو ہے وہ مبتلا نہ ہو۔ تو بہرحال یہ مجلس کے، بیٹھک کے اور آپس میں ملنے جلنے کے آداب تھے۔ آخر میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی مجلس میں بیٹھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس سے اٹھنے کی دعا بھی بتائی۔ یہ دعا اگر پڑھ لی جائے گی تو اس مجلس کا حساب کتاب قیامت میں نہیں ہوگا۔ وہ جیسے میں نے شروع میں کہا، آپ کسی ہوٹل میں بیٹھے ہیں، ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ایسی جگہ پر ہیں، اب بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہیں، اب اٹھنے لگے تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیں اس میں وہی جو حدیث میں آتا ہے نا، جس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اور نبی پر درود نہیں پڑھا، یہ مجلس قیامت کے دن حسرت و افسوس کا سبب ہوگی۔ تو اس دعا میں دونوں چیزیں آ گئیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ اللہ تعالی کی حمد ہو گئی، وسلام علی المرسلین، یہ انبیاء پر درود ہو گیا، والحمد للہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہو گیا۔ یہ دعا بھی اور یہ دعا بھی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک، یہ دعا بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ مجلس سے اٹھنے کی جو ہے وہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات رہ گئی کہ ابھی جو میں نے کہا کہ 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں تو تیسرا بغیر اجازت آ کے نہ بیٹھے، یہ اس صورت میں ہے کہ وہ دونوں آپس میں دوست ہیں اور کسی بات پہ بات، لیکن وہ دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ پارک ہے، پہلے ایک آ کے بیٹھ گیا، اتنے میں ایک دوسرا آ کے بیٹھ گیا، آپ دیکھ رہے ہو ان کی جان، تو وہ تو بیٹھنے کی جگہ، وہاں آپ آ کے بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ ایسی جگہ پر کہ 2 ایسے آدمی جن کی دوستی ہو، وہ آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہوں، ایسی مجلس میں بغیر اجازت نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔